ایک امیر امریکن آف پاکستانی اوریجن جنہوں نے $1 ملین دیے ڈیموکریٹک فنڈ کو تاکہ وہ ان کا خواب یہ جو ظفر ہلالی صاحب نے ہمیں کل سنایا تھا کہ میں امریکہ کا پہلا ایشین اوریجن کا پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہوں. یہ ہیں منصور اجاز صاحب جو اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اور اپنا آپ کو اتنا امپورٹنٹ کہتے ہیں کہ ان کے مطابق ایک خط ڈیلیور کیا گیا جس کو حسین حقانی صاحب نے ان کو فون کے اوپر کہا گیا, ان کو ڈکٹیٹ کیا, منصور اجاز صاحب نے اسے ٹائپ آؤٹ کیا اور وہ خط مائک مالن کو پہنچانے کی ان کے پاس ذرائع تھے, حسین حقانی صاحب کے پاس نہیں تھے. وہ میمورینڈم یہ رہی, اس میمورینڈم میں لگ بھگ یہ کہ خدا کے واسطے ہمیں ہمارے جنرل سے بچا لو, اور اگر آپ نے ہمیں ہمارے جنرل سے بچا لیا تو پھر ہم ان سب جنرلز کو فارغ کر دیں گے اور آپ کو سراج الدین حقانی تک ایکسیس دے دیں گے, آپ آئیں ماریں لے کے جائیں جو کریں, ملا عمر ہم آپ کو دے دیں گے اگر ہمارے پاس ہوا. یہ بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ 5 سال اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں کر کیا رہا تھا اور اس کو فوج کے اندر کون لوگ رکھے ہوئے تھے, فوج کے اندر کون لوگ انہیں پروٹیکٹ کر رہے تھے. یہ سب سوالات ابھی ہمارے ساتھ حسین حقانی صاحب تھے. واشنگٹن کے لیے یہ اسٹارم ان اے ٹی کپ ہے, واشنگٹن کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, وہ دنیا کی عالمی طاقت ہے, ہم دنیا کے ایک تیسری ورلڈ پرابلم ہے ان کے لیے. ہمارے لیے یہ اسٹارم ان اے ٹی کپ نہیں ہے, لیکن ہماری عوام, جمہوریت کا دور ہے, ہماری دارالحکومت اسلام آباد, اس کے اندر کے لوگ کتنے اس سے متاثر ہیں, کتنے اس کے بارے میں انفارمڈ ہیں, یہ ہم نے کل جاننے کی کوشش کی تھی. ہماری نیوز ٹیم نے, ہم نے اس کو ری یوز کیا تھا پروگرام میں. ذرا آپ بھی دیکھ لیجئے, یہ اسلام آباد کے لوگوں کی سوچ ہے حسین حقانی صاحب کے بارے میں. جانتے تو نہیں, حقانی نیکروٹ کا بندہ ہے, کیا کیا, کچھ بھی نہیں کیا. آئی ڈونٹ نو, سوری. حسین حقانی اسامہ بن لادن کی طرح ہی ایک رول ہے جو امریکہ نے خود ہی یعنی کہ انہیں سپورٹ کیا ہے. حسین حقانی ایک دہشت گرد ہے میرے خیال میں, پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے. حسین حقانی مجھے پتہ ہی نہیں کون ہے, مجھے پتہ نہیں ہے وہ کون ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کا. آئی ڈونٹ نو, میں نہیں جانتا ہے کون, مجھے یہ اتنا بتا دے پتہ لگ جائے گا مجھے. حسین حقانی کون ہے یہ تو مینوں بھی نہیں پتا, تھی دسو. بھائی مجھے نہیں پتہ علم ان کا کہ کیا ہے, حسین حقانی کیا ہے. حسین حقانی صاحب کون ہے؟ حسین کا آئی ڈونٹ نو, میں جانتا نہیں ہوں, لیکن وہ آئی تھنک کہ مسلمان ہیں, الحمدللہ ہمارے پاکستان کے ہوں گے, بٹ میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا. حسین حقانی صاحب میں تو نہیں ہوں بھائی, آپ کے سامنے ہوں میں, ٹھیک ہے نا, اگر میں تو بتا دیتا اور مجھے نہیں بتا پا رہے, ٹھیک ہے جناب. ہم نے نام تو پہلی مرتبہ سنا ہے, ویسے نام تو کوئی ایکٹر ہی لگتے ہیں, مینوں نام تو ایکٹر ہی لگ رہے ہیں حسین حقانی صاحب. حسین حقانی ایکٹر ٹو امریکہ. مجاہد صاحب ایک میں آپ سے بات کہوں جی, اور شاید آپ کئی حوالوں سے ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ جانتا ہوں, آپ کو علم ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں جس کا یہ سمجھتے ہیں کہ جی سپر پاور ہے, میرے خیال میں وہاں پر سیاست اگر وہاں پوچھتے لوگوں سے آپ کسی واشنگٹن میں کہ پاکستان نام کا کوئی ملک ہے تو کہتے ہیں ہاں ہندوستان میں ہے. مجھے صاحب یہ نان پولیٹیکل لوگ ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہم جو میڈیا بعض چیزوں کو جتنی اہمیت دیتے ہیں, ہم یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے عام آدمی بعض ان ایشوز پر توجہ نہیں دیتے. ایک سیکنڈ دیکھیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. امریکن سے پوچھا گیا عراق کدھر ہے, اور ایک میپ لیا گیا, دنیا کا میپ بنایا, اس کے اندر آسٹریلیا کی جگہ عراق لکھ دیا. تو سب لوگوں نے کہا یہ رہا عراق, جہاں عراق لکھا ہوا تھا. اور پھر باقی سب لوگوں نے, جنہوں نے ان سے پھر دوسرا سوال یہ پوچھا گیا, اچھا اس کو ہم ابھی اٹیک کرنے جا رہے ہیں, اس کے اوپر بمباری کرنے جا رہے ہیں, تو کہاں سے بمباری کریں؟ تو اس کے پڑوس میں جو ملک تھا نیوزی لینڈ, انہوں نے کہا بھائی نیوزی لینڈ سے آپ بمباری کریں, عراق کے اوپر آپ یہ ان لوگوں سے بات کیوں کر رہے ہیں, یہ جو اس کے ارد گرد ایران ویران ہے. لیکن مجاہد صاحب اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ عراق امریکہ سے دور ہے. امریکہ کا جو ایجوکیشن کا جو تعلیمی معیار ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے بہت برا ہے. ان کے جو اعلیٰ تعلیم ہے وہ بہت بہترین ہے, لیکن ان کی جو ہائی اسکول ایجوکیشن ہے وہ امریکہ سینٹرک ہے. وہ امریکہ کے بارے میں پڑھاتے ہیں, اس کو امریکہ کے سارے صدور کا نام پتہ ہوگا, سارا آئین پورا رٹا ہوا ہوگا. یہ تو ہمارے ہمارے ایمبیسڈر ٹو امریکہ ہیں, اس کے بارے میں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے. نام کون تھا؟ نہیں معید, آپ یہ دیکھیں, ایک بدقسمتی اگر ہمارا یہ خیال ہے, اور میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ آپ کے چینلوں کو کتنا دیکھا جاتا ہے. نہیں میرا ریموٹ ایریا میں نہیں, میں نے یہ کہ اگر آپ اگر کراچی سے باہر نکل جائیں اور گھاروں سے لے کر اگر آپ رحیم یار خان اور صادق آباد تک چلے جائیں گے نا, تو ہم جن کو سمجھتے ہیں وہ شاید شاہ رخ خان کو زیادہ, ہاں یعنی وہاں پوچھیں گے کہ شاہ رخ خان کو جانتے ہیں, اور ریما کو شاید ایک بھی نہیں جانتا ہو جو آپ کی سب سے زیادہ پاپولر ہوگی. نہیں خیر, ہم سے بہت زیادہ لوگ جانتے ہوں گے, ہمیں تو کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا. مطلب یہ کہ کچھ میڈیا ہائپ زیادہ ہے. اور ایک بات میں ضرور معید صاحب سے کہوں, کیونکہ میرا اس سے تعلق ہے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے. اب آپ میڈیا دراصل, اور اب میں گارڈیڈ اب استعمال کر رہا ہوں, ہم کچھ چیز کو ہم بھی انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں, اور ہمارے بھی انٹرسٹ ہیں
اور ہمارا بھی ایجنڈا بھائی ہے. انفلوئنس سے پہلے ایجوکیٹ تو ہو جائے, پتہ تو چل جائے کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو. ہم یہ خود نہیں چاہتے. آپ کا میڈیا لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہے یا انفارمیشن دے رہا ہے؟ آپ جو ایجوکیشن اور انفارمیشن دے رہے ہیں بدقسمتی سے, وہ بدقسمتی سے ڈس انفارمیشن. آپ جو ہے اگر اوور آل آپ میڈیا کے رول کو دیکھیں, ہم کون سی انفارمیشن دے رہے ہیں, ہم کون سا ایجوکیٹ کر رہے ہیں, یہ غلط موضوع ہے. اس لیے اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس معاملے کو کہ حسین حقانی نے یہ اگر شاید میڈیا پہ اتنا ڈسکس نہ ہو نا, شاید ایشو بھی اتنا اہم نہ ہو. آج تک یہ بتائیے, ابھی کچھ دن پہلے ہیلری کلنٹن یہاں کہہ کے کیا گئی تھی, انہوں نے کہا یہ ہفتوں نہیں دنوں کی بات ہوگی, ہمیں جواب دیجئے. کتنے ہفتے ہو گئے, ہم نے ہیڈ لائن لگائی. ہیلری کلنٹن نے کہا تھا نا جی, جیسا انہوں نے ایک اور بات بھی کہی تھی ہیلری کلنٹن نے, بہت زیادہ آسان تھی. انہوں نے کہا تھا بھائی مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, اپنے سیاستدانوں سے پوچھو. یہ جو ایک غلط العام ہے جو کہ حسین حقانی صاحب نے بھی ابھی کہا کہ وکی لیگ سے آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ جا کے, کتنے ہمارے لیڈرز جا کے امریکہ سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے پاور پشرز وہ ہیں. پوری دنیا کے آپ مراسلے پڑھ لیں, کہیں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ جی میرے پاس شہباز شریف صاحب نے آ کے, وہاں کسی علاقے کے پرائم منسٹر نے آ کے مجھ سے یہ کہا کہ مجھے یہ دے دو. لیکن پاکستان کے جتنے لیڈرز ہیں سب کے بارے میں یہ نہیں ہوگا کہ میرے خیال میں انہوں نے یہ کہا, میرے خیال میں انہوں نے وہ کہا. سب کچھ فرسٹ پرسن اکاؤنٹ ہوگی, جی یہ فلاں میرے پاس آئے تھے انہوں نے یہ مانگا, فلاں میرے پاس آئے تھے انہوں نے یہ کہا, فلاں میرے پاس بی بی شہید نیوکلیئر بامز کے زمانے میں نواز شریف صاحب کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ نیوکلیئر بام پھاڑو. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ سے US کاؤنسلر ایٹ دا ٹائم ملے, انہوں نے کہا بھائی آپ کیوں کہہ رہے ہیں, اس کی وجہ سے ایک نیوکلیئر اسٹینڈ آف ہو جائے گا. تو بے نظیر بھٹو نے ان کو کہا کہ یہ تو میں صرف تقریر کر رہی ہوں, یہ ہم نہیں چاہتے. نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے شہباز شریف صاحب سوٹ پہن کے گئے ان سے ملنے کے لیے. اس وقت یہ 30 مئی اور 1 مئی کے بیچ کا واقعہ 1999 میں, جب 98 میں جب وہ بام بلاسٹ ہوئی تھی. شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں نہیں ہم نہیں پھاڑیں گے, ہم تو دیکھیں نا میں سوٹ پہنتا ہوں, میں شلوار قمیض پہنتا ہی نہیں ہوں, ہم بھی سیکولر لبرل ہیں. یعنی اس طرح کے جب آپ ملاقات ہوتی ہے, جب اس لیول پہ ملاقات ہوتی ہے, صفائی پیش کر رہے ہیں آپ امریکن سفارتکار. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی حسین حقانی سے استعفیٰ لے لیا جائے گا؟ ایک, کیا حسین حقانی کا یہ جو تنازع کھڑا ہوا ہے اس سلسلے میں کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہونی جا رہی ہے جیسے کہ بہرحال کچھ لوگوں کا ایجنڈا بھی ہوتا ہے, کچھ لوگ چاہتے بھی ہیں کہ یہ موجودہ حکومت جا رہی ہے, اس کو بہت بڑا خطرہ ہے؟ جیسا میرے خیال میں خطرہ تو بہت بڑا ہے, اور میرے خیال میں چاہے حسین حقانی صاحب نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے, یہ غصہ دلانے والی باتیں ہیں. یہ جو میمو ہے یہ کیونکہ وہ منصور اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کی پوری GHQ پورا پنڈی. دیکھیں اور میں جنرلز کی بات نہیں کر رہا, میں اس وقت ایک عام میجر, ایک کیپٹن, اگر کسی کے پاس بھی کوئی بھی یہ پڑھے اور پاکستانی فوج کا حصہ ہو تو وہ خوش نہیں ہوگا. لیکن آپ کو یہ کہ پاکستانی فوج کا ہر کوئی, پاکستانی فوج کو بھی آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. جی 20,000 افسر اور 4,80,000 سپاہی, جو 4 لاکھ ان کو چھوڑ دینا, 20,000 افسر کی بات کرتے ہیں. تو اور یہ وہ لوگ ہیں, یہ پریویلیج کلاس ہیں, ان کو اپنا انٹرسٹ بھی ہے. یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ کب ہمیں مداخلت کرنی چاہیے, کب ہمیں آنا چاہیے. دیکھیں پہلی دفعہ جب منصور اعجاز صاحب کے منہ سے میں نے بات سنی, وہ میں نے ایک شو پہ سنی جہاں پہ ان کو جب انٹروڈیوس کیا گیا تو میزبان نے اس طرح انٹروڈیوس کیا کہ اعلیٰ پاکستانی امریکہ میں سیٹلڈ. انہوں نے پہلا جواب یہ دیا, بات سنو, مجھے انگریزی میں فرمایا منصور اعجاز نے, ایک تو مجھے تمہاری زبان نہیں سمجھ آ رہی, اور دوسرا میں پاکستانی نہیں ہوں, میں امریکن ہوں, میری لائلٹیز جو ہیں وہ امریکہ سے ہیں, آپ سے نہیں ہیں. یہ انہوں نے پہلی بات وضاحت کر دی, کیونکہ وہ اپنی سیاست دیکھ رہے ہیں, وہ اپنی پرسنالٹی دیکھ رہے ہیں, اور وہ جس طرح کے آدمی ہیں ان کو اپنے آپ سے اتنی محبت ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر انہوں نے, اگر حقانی صاحب نے ان سے یہ لکھوایا تو 3 مہینے کے اندر اندر حسین حقانی کو وہ بیچ کھائے. اور اس کے اندر دیکھیں آپ لیول دیکھیں. کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ میرے سمجھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آئی ایم ناٹ پارٹ آف دی پکچر. کیا حسین حقانی کا باپ ختم ہونے جا رہا ہے؟ میرے خیال میں بچنا بہت مشکل ہے. اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس صورتحال کو اس لیے ہینڈل کر لیا جائے گا کہ اس وقت اسلام آباد میں بیٹھی حکومت, پنڈی اور واشنگٹن کوئی بہت بڑا اپسیٹ کا اس لیے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ان کو ایک اور بہت بڑے خوفناک جنگ کا سامنا ہے. یہ مائنر ایشوز ہیں. بالکل مائنر ایشوز. لیکن آپ دیکھیے کس لیول کی بات ہو رہی ہے. مجھے آپ بتائیے کہ اس لیول کی بات کرنے والے پاکستان میں کتنے ہیں. کہ منصور اعجاز کہتے ہیں کہ جی یہ میرے, جب ساری بات ہو گئی, پہلے تو جب ساری بات ہو رہی تھی کہ یہ لکھیں گے یہ نہیں لکھیں گے اور یہ ڈیلیور ہوگا, تو وہ کہہ رہے تھے یار آپ اپنی کتاب میں کہہ دینا کہ میں نے پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ حل کر دیا تھا. میں نے یہ تنزیہ طور پہ ہمارے سفارتکار جو کہ حسین حقانی ہیں, if it is to be believed, حسین حقانی صاحب ان سے کہتے ہیں کہ یار آپ اپنی کتاب میں کبھی کہہ دینا کہ میں نے سودان کے علاوہ میں نے پاکستان اور افغانستان کا بھی مسئلہ حل کر دیا, میں نے جنگ سے بچا لیا, آپ نے اتنا اہم کام کیا ہے. یعنی آپس میں جب ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں تو اس لیول پہ کر رہے ہیں جیسے میرے خیال سے 2 بادشاہ اگر کریں تو کریں. اس کے بعد جب مسئلہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پریس نے اٹھا لیا تو حقانی صاحب ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں لکھا, تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ مائک ملن صاحب کی برائیاں کر رہے تھے, مجھ سے رہا نہیں گیا. اب یہ بہت ہی چھوٹی ایک عجیب سی ایکسکیوز ہے, ان سے اصل میں رہا یہ نہیں گیا کہ ان کی انا جو ہے ان کو اجازت نہیں دے رہی تھی چپ رہنے. دیکھیں مجھے جو بنیادی بات یہ ہے جو لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے, کیا یہ خط اس حکومت کو ہلا دے گا, گرا دے گا؟
ایک بنیادی بات, کیا حسین حقانی کو مستعفی دے کے یہاں پر کوئی آپ کٹہرے میں کھڑے کر دیں گے؟ 2 بات. تیسری بات, کیا اس کے نتیجے میں اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان ہمارے یہاں تو ایک جنگ بھی چھڑ رہی تھی نا ابھی کئی بار, ابھی ایبٹ آباد کے بعد بھی یہ تھا نا کہ امریکہ بس حملہ کرنے والا ہے, جیسے ایران پہ حملہ کرنے والا تھا. 3-4 سوال آ رہے ہیں. میں اپنی آبزرویشن صرف یہ ضرور دے دوں معیز جعفری, اور بڑے محتاط الفاظ میں, ایسی کوئی بڑی خبر کہ اگر آپ منتظر ہیں تو شاید وہ نہیں ہونے جا رہی ہے, اس لیے کہ ان ملکوں کے اس وقت جس سچویشن میں بنے دیگر مفادات زیادہ ہیں. منصور اعجاز کا خط لکھنا, اس پر سرزنش کی جائے گی, ڈانٹ دیا جائے گا. حسین حقانی کا یہ کرنا, اسے بلایا جائے گا, اس کو وہ کر دیا جائے گا. لیکن آپ دیکھیں نا 3 ماہ سے جو ہے ذوالفقار مرزا چیخ رہا چلا رہا ہے. آپ کیا کہہ رہے تھے, وہ سندھ حکومت ٹوٹ جائے گی, زرداری چلا گیا, یعنی میں خود کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہا ہوں. کیا ہوا ذوالفقار مرزا کا؟ 3 مہینے اور چلا لیں. نہیں, مجھے ایسا, ایک سیکنڈ, کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک سیکنڈ دیکھیں, اگر یہ بات پروو ہو گئی کہ حقانی صاحب نے, اگر یہ چلیں سب کہہ لیں کہ مان اول تو کوئی بات پاکستان میں یہاں اگر یہ بات پروو ہو گئی کہ آصف علی زرداری صاحب نے یہ کرنے کو کہا تھا تو پھر سنگین مسئلہ ہے. لیکن کیونکہ یہ بات کبھی پروو نہیں ہوگی, لہٰذا یہ اس بات پہ حسین حقانی صاحب کہیں تو آپ قربانی دیں گے, کسی کی تو آپ قربانی دیں گے. اس وقت جن مشکل میں موجود ہے وہ یہ نہیں, پہلے بھی بے شمار باتیں ہدم کر چکا ہے, اس کو بھی ختم کر لے گا. نہیں ہے, نہیں, واشنگٹن ہٹا دے گا ان کو. نہیں, واشنگٹن کیوں ہٹائے گا؟ واشنگٹن کو تو پسند ہے. نہیں, اور جن لوگوں کے بارے میں, جن کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں, وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ واک کرتے ہوئے آ جائیں اسلام آباد کی طرف. مائک ملن اس وقت وہ کچھ ہے بھی نہیں اب, لیکن یہ واشنگٹن کی بات نہیں ہو رہی. پنڈی والوں کو آپ اس وقت اس پوزیشن میں نہ رکھیں جو 20 سال پہلے جہاں کھڑے تھے, 10 سال پہلے جہاں کھڑے تھے. کسی پوزیشن میں نہیں رکھ رہا, لیکن وہ اس پوزیشن میں ضرور ہیں کہ وہ کہہ سکیں کہ یہ بہت بڑی بے عزتی ہے. آپ اتنی ہی پوزیشن میں رہیں گے کہ یہ بے عزتی تک بات کہیں گے اور آپس میں پھر یہ بیٹھ جائیں گے. ایک بار نہیں 4 بار بیٹھ چکے, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں. بیٹھ جائیں گے, لیکن حقانی صاحب کے جانے کے بعد نہیں. میں آپ سے ابھی بھی کہہ رہا ہوں, میں I will see whether he is innocent or guilty ایک الگ بات ہے, لیکن اس کو رائڈ آؤٹ وہ میرے حساب سے اگر کریں گے تو پیمنٹ کرنی پڑے گی پھر گورنمنٹ. کیا؟ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر. دیکھیں یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, میرے صرف آپ کو معیز میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا تھوڑا بہت یہ سب کچھ, ہم اور آپ جس کو مورلٹی سمجھتے ہیں, ہم اور آپ جس کو اخلاقیات سمجھتے ہیں سیاست میں, حکومتوں کے لیول پر, اور یا خاص طور پہ ود ان دا حکومت اور آؤٹ سائڈ دا, یہ چیزیں وجود نہیں رکھتی. صحیح ہے. مجھے ایسا ایک بریک لیتے ہیں. ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منا ہے, ہم آج بات کر رہے ہیں اس خط کے حوالے سے, اس مراسلے کے حوالے سے جس کے بارے میں بات تو سب لوگ کر رہے ہیں, عوام کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. ایک ہمارے سفیر ہیں امریکہ میں, انہوں نے ایک مبینہ طور پہ آدمی کو استعمال کرتے ہوئے شاید ایک چیز کہی ہے ایک پرانے جنرل سے جس کو ہم غداری سمجھتے ہیں, ہماری فوج کے خلاف ایک بغاوت سمجھتے ہیں, حالانکہ اٹ شوڈ بی دی ادر وے اراؤنڈ. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منا ہے. بیک ود یو آفٹر بریک.